اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولادنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبات من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، موضوع عظمت ماہ رمضان کے حوالہ سے آج ہمارا 10واں لیکچر عنوان بیوی کو ماں کہنا کفارہ روزہ۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت 1 to 5 تک۔ ترتیب نزول کے مطابق سورہ 105 نمبر پر نازل ہوا اور ترتیب قرآن کے حوالہ سے 58 نمبر پر موجود ہے۔ آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے، اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز ان آیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً سن لیا اللہ نے اس عورت کی بحث کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے متعلق کرتی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کرتی تھی اللہ سے، یعنی وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کر رہی تھی اپنے خاوند کے متعلق، اور اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کر رہی تھی۔ واللہ، اور اللہ یسمع، سنتا تھا، تحاورا، گفتگو کو، کما، ان دونوں کی، اور اللہ نے ان دونوں کی گفتگو کو سنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون
منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، الذین جو لوگ یظاہرون زہار کرتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہیں، جو لوگ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہیں، منکم تم لوگوں میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہنہ وہ نہیں امہاتہم ان کی مائیں۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاتون بحث کر رہی تھی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، اس کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ نے فوراً قرآن پاک کی آیہ مبارکہ نازل کی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ قانون نافذ کیجئے کہ جو خاوند اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو کیا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو حکم آ گیا، ما ہن امہاتہم، نہیں وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی جس کو مرد نے ماں کہہ دیا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ ان امہاتہم نہیں ان کی مائیں وہ، الا لیا مگر صرف وہ عورتیں ہیں، ولدنہم جنہوں نے انہیں جنا ہے، جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کے سوا دوسری کوئی ماں نہیں ہو۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، وَإِنَّهُمْ بے شک وہ لوگ لَيَقُولُونَ البتہ کہتے ہیں، منکرن نامعقول، من القول بات، وزورا اور جھوٹ، بے شک ان لوگوں نے نامعقول اور جھوٹ بات کہی ہے۔ یہ بات ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی جو انہوں نے کہہ دی ہے، لیکن پھر بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَعَفُوٌ غفور، البتہ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا ہے، جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر کہہ دیا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں بالکل معاف کرنے والا ہوں اور بخشنے والا ہوں۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ اور جو لوگ زہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، ثم یعودون پھر وہ رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں، لما قالوا اس سے جو انہوں نے کہا، جو بات انہوں نے کی، بیوی کو ماں کہہ دیا، اس کا وہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں اور رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، فَتَحْرِيرُ تو وہ آزاد کرے، رَقَبَةٍ غلام کو، من قبل اس سے قبل، أَن يَتَمَاسَّا کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے مرد ایک غلام آزاد کرے۔ ذالکم توعظون بہ، ذالکم یہ تمہارے لیے، توعظون نصیحت کی جاتی ہے، بہ اس کی، یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ مرد پر واجب ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ فمن پس جو کوئی، لم یجد نہ پائے، پس جو آدمی غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو پس وہ کیا کرے، پس وہ 2 ماہ کے روزہ رکھے، اس سے قبل وہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائیں، یعنی وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے مرد جو ہے وہ 2 ماہ کے روزے رکھے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ پس وہ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ تو پس اسے چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پہلی شرط ایک غلام آزاد کرے، اگر وہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ 2 ماہ کے روزہ رکھے، اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔
ذالکا لتؤمنون باللہ و رسولہ، ذالکا یہ لتؤمنو اس لیے کہ تم ایمان رکھو، باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر۔ یہ اللہ نے اس لیے فرمان صادر کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کوبتو وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کوبتا جیسے ذلیل کیے گئے، الذین من قبلہم وہ لوگ جو ان سے پہلے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسا کہ اس سے پہلے امتیں بھی ذلیل کیے گئیں۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی آیات بینات واضح آیتیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِینٌ، وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، ذلت کا، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جو انکار کرنے والا ہے اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ میں یہ پہلی 5 آیتوں میں مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا کہ اگر کوئی انسان غلطی سے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے تو وہ دوبارہ اسے رجوع کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 آپشنل دیے۔ پہلا آپشنل یہ کہ وہ آدمی ایک غلام آزاد کرے، دوسرا یہ کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزہ رکھے، تیسرا اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو وہ یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی روح سے حل کر دیا، چونکہ انسان غلطی کوتاہی کا پتلا ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں، اور اس کے کفارہ میں، اس کے بدلہ میں کوئی نہ کوئی جو چیز ہے اس کے ہدیہ کے طور پر، فدیہ کے طور پر، کفارہ کے طور پر ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔